نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نا اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنن سچ تے عمل کرن اور سچیاں دے نال رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن اور انہیں دی روح دے مطابق سچا حسینی بن کے قلباً عمل کرنے والا بندہ بنائے۔ قرآن عرض اسلام نو غلبہ عطا فرمائے، کافراں منافقاں دجالیاں اسلام دشمن قوتاں افلاطونیاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے۔ مردد ہم کلمہ طیب نصیب فرمائیں، قبر و حشر دی ذلت و رسوائی تو بچائیں۔ فنا فی توحید اور دوام قلب ذکر و حضور دا کمال عطا فرمائے۔ غزوہ ہندہ سے سب کچھ قربان کرنا اور عمل ہونے دے شریک ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام پاکستان پاک فوج اور عالم اسلام دی حفاظت فرمائے۔ بلا امتیاز رنگ و نسل مذہب و ملت دکھی انسانیت دا بے غرض پلا کرنے والے نہ واسطے سانیاں پیدا کرنے والا بندہ بنائے۔ ساڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائے، ساڑے دلوں دیاں نیک جائز شرعی مراداں پوریاں فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سید یا حبیب اللہ۔ قابل صد احترام موضوع سامعین، آج درس صفحہ دا موضوع اولیاء اللہ اور آج انہاں اللہ والے بچوں ایک بڑے اللہ والے محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ تعلیمات کے بارے کو ذکر کریں گے۔ قرآن حکیم دی سورہ یونس دی 62ویں آیت پاک جڑی مینوں تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہے، رب سونے فرمایا کہ یاد رکھو جو کوئی شک نہیں میرے دوستان، نہ کوئی خوف ہوئے گا نہ غمگین ہون گے۔ اس آیت کریمہ دے اندر اللہ سونے نے اپنے دوستان دی اولیاء اللہ دی شان بیان کیتی ہے کہ میرے دوست آ، میں انہاں دا دوست آ، اور یہ میرے دوست آ جنہاں میں نہ دلوں دوستی لائی، پھر میں نہ یاری لاؤن دا حق ادا کیتا، کشتیاں پھو کے نہ قابل واپسی ردے نہ میری طرف آئے، تمام نفسانی شیطانی پروگرامہ جو نکل کے سچی توبہ کر کے قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کیتا، اجماع اہل سنت و جماعت دے نال رہے، پھر میرے سچے دوست سچے اولیاء اللہ صحیح العقیدہ زندہ دل مردہ نفس زاری باطنی علوم نبوت دے وارث حزب اللہ دے مجاہد متقی سرفروش بت شکن بدعتاں رخصتاں تعویلاں شیطانی رسم و رواجاں دے دشمن سچے علماء مشاہد خدمت حاضر ہو کے انہوں کو قرآن و سنت فقہ تصوف دا ضروری علم حاصل کیتا، انہوں دی روح دے مطابق عمل کیتا، انہوں کو نورانی توجہات لے کے اپنے اندر نورانی کیتا، انہوں دی روح نے اپنے جسم سے نکل کے میری بارگاہ تک رسائی حاصل کیتی، تے میں انہوں دی صدق سچائی دیکھی تے انہوں اپنے دیدار دی نعمت عظمت دولت کبریٰ عطا فرمائی۔ یہ میرے سچے دوست ہے جنہوں نے دنیا کو خوف ہے نہ انہوں آخرت کسی طرح دا کو غم ہوئے گا۔ حضرت خواجہ میر خسرو رحمۃ اللہ علیہ راحت المحبین دے اندر لکھ دینے کہ میں اپنے پیر مرشد
حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ دی خدمت اقدس حاضر ہویا، مینوں آپ دی قدم بوسی دا شرف، دولت، نعمت اور سعادت نصیب ہوئی۔ حضرت مولانا شمس الدین یحییٰ، مولانا فخر الدین، مولانا برہان الدین غریب، شیخ نصیر الدین محمود اور دیگر علماء و مشائخ و درویش بھی آپ دی خدمت اقدس دے اندر حاضر سکے تے آپ نے اپنے زبان مبارک سے فرمایا، ماہ محرم الحرام اور سیدنا حضرت امام حسن، سیدنا امام حسین دی فضیلت کے بارے گفتگو شروع ہوئی تے آپ نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا کہ اس مہینے دے وچ میرے پیر و مرشد حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ دا وصال ہویا ماہ محرم دے اندر۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جس رات میرے پیر و مرشد حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ دا انتقال ہویا، 3 واری آپ نے شاہی نماز ادا کی تھی اور ہر واری یہی فرماندے کہ دیکھو پھر پڑھنی نصیب ہوندی ہے یا نہیں۔ پھر فرمایا کہ میرے پیر مرشد دا انتقال سجدے وچ ہویا، اور جس ویلے آپ دا انتقال ہویا آسمان دے تو آواز آئی کہ مولانا فرید دا انتقال ہو گیا، اور وہ مقامات قرب وچ داخل ہو گئے۔ پھر آپ زارو قطار رو پے، جہدا اثر حاضرین دے اتے بھی ہویا۔ پھر فرمایا کہ حدیث پاک چاہیا کہ جڑا شخص عاشورہ دے دن 7 قسم دے دانے پکاوے، ہر دانے دے بدلے وہ نام نیکی لکھی جاندی ہے اور اینیاں اودیاں بدیاں مٹائیاں جاندیاں نے۔ پھر حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی پیدائش دا ذکر فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ سونے نے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بھیجیا، جس لئے حضرت جبرائیل علیہ السلام حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اقدس حاضر ہوئے، آ کے سلام کیتا، اللہ سونے دا سلام پہنچایا اور ایک سیب دتا جنت چو لیا کے کہ اللہ سونے سیب دتا ہے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سیب صرف تسی کھانا ہے اور کوئی نہ کھائے۔ آپ نے وہ سیب کھادا تو اسی رات ہی حضرت بی بی فاطمہ الزہرا حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پیڑ دے وچ حمل ٹھہر گیا آپ دا۔ تے حضرت بی فاطمہ الزہرا دی پیدائش جڑی خاص جنت چوں۔ پھر آپ دیدہ ہو گئے، فرمایا کہ حضرت فاطمہ الزہرا دے جگر گوشیاں دا حال سارے نوں معلوم ہے کہ کربلا دے اندر ظالماں نے انہوں نے کداں بھوکے پیاسے شہید کیتا۔ پھر آپ نے فرمایا کتب سیر دے اندر لکھیا کہ امیر المومنین سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا حضرت امام حسین جدو پگوڑے چھندے حضرت فاطمہ الزہرا کر دے کم کار کر دیاں ہوندیاں تے آپ اگر روندے پگوڑے اندر چھوٹی عمر جا پگوڑے اندر روندے تے اللہ سونا جبرائیل علیہ السلام نے بھیجدا کہ جاؤ جا کے انہوں دا پگوڑا ہلاؤ تاکہ سو جان سکون نہ۔ پھر ارشاد فرمایا کہ سیدنا امام حسین دی شہادت دے دن سارا جہان جڑا تیرا اتار ہو گیا سگا، بجلی چمکن لگ پئی، آسمان اور زمین جنبش کرن لگ پے، فرشتے غضب چ آ گئے اور بار بار اللہ سونے کو اجازت طلب کر دے۔ اللہ سونا حکم فرماؤ اسی امام حسین دی جا کے مدد کریے، یزیدیاں نو تباہ و برباد کریے۔
تے اللہ سونا حکم فرماؤندے بھی صبر کرو، ٹھہرو، چونکہ تقدیر ادھا ہی ہے، میں جانا میرے دوست جانن، تہاڈا ادھر کی دخل ہے؟ میں قیامت دے دن انہاں یزیدیاں ظالماں دے بارے انصاف انہاں کولوں ہی کراواں گا، حضرت امام حسین کولوں جو کچھ امام حسین انہاں دے بارے فرماؤن گے اُداں ہی میں عمل کراں گا۔ یہ سن کے خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ رو پے اور فرمایا کہ خاندان نبوت دا خاصہ جوان مردی ہے، کچھ عجب نہیں شہزادے انہاں ظالماں دی شفاعت کروا دین اور انہاں نوں بخشوا لینا، اگرچہ زار دے وچ انہاں بدبختاں نوں آد کے دوزخ تو آتش دوزخ تو رہائی ملنی ناممکن معلوم ہوندی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا قیامت دے دن تمام ظالماں نوں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ سپرد کیتا جائے گا، اور آپ نوں اللہ سونے فرماؤں گے کہ اے فاطمہ انہوں میں تیرے حوالے تواڈے حوالے کرنے جو ہو تسی حکم کرو گے، اے فاطمہ جویں تو کہیں گی بس اداں ہی کراں گے، اگر تسی انہاں دے خون معاف کر دیو گے تو میں یہ عوض تواڈے والد محترم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی ساری امت نوں بخش دیاں گا۔ یہ سن کے آپ خون دا دعویٰ چھڑ دینے گیا اور امت محمدی دے سارے گناہگار دوزخ تو نجات پا جان گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر ارشاد فرمایا کہ آج میرے پیر مرشد حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ دور سے مبارک ہے، حلوہ اور تمام موجود سگا آپ نے فرمایا فقیراں نوں مسکیناں نوں یہ حلوہ اور کھانا تقسیم کرو، پھر وہ تقسیم کیتا گیا۔ آج دی ساری گفتگو دا خلاصہ یہ ہے کہ سانوں چاہیے کہ اللہ والیاں دے عرس جڑے کریے اور انہیں تعلیمات اللہ دی مخلوق تک پہنچائیے، تے محرم دے مہینے زیادہ تو زیادہ صدقہ و خیرات کریے۔ جہدے سینے وچ سیدنا امام اہل بیت دی محبت نہیں، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا حضرت حسن دی محبت نہیں، وہ اپنے ایمان دی خیر منا ہے، انہاں دی محبت جنت دی چابی ہے۔ تو خوش قسمت ہو لوگ جنہاں نوں دے سینے وچ اہل بیت دی محبت ہے، صحابہ کرام دی محبت ہے، اولیاء کرام دی محبت ہے۔ اور یہ سچے اللہ والے ہیں جنہاں دے اندر سینے وچ اللہ دی محبت ہے، اللہ دے نبی دی محبت ہے، انبیاء علیہ السلام دی محبت ہے، اولیاء کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین دی محبت ہے، اہل بیت دی محبت ہے، صحابہ کرام دی محبت ہے، انسانیت دی محبت ہے۔ اے اللہ والے جی دے بارے رب سنے فرمایا نہ دنیا جنہوں خوف ہے نہ آخرت جنہوں کوئی کام ہوئے گا۔ سانوں بھی چاہیے اگر اسی اولیاء اللہ دی صف شامل ہونا چاہتے ہیں، اللہ دے دوست بننا چاہتے ہیں اور شاکان مولا دی جماعت داخل ہونا چاہتے ہیں، سانوں بھی چاہیے پھر نفس شیطان دنیا انہاں دے پجاریاں افلاطونیاں دجالیاں گمراہ فرقیاں غیر شرع بابیاں اللہ رسول قرآن صحابہ کرام اہل بیت اولیاء کرام انسانیت اپنے آپ جڑے غافل لوگ ہیں انہاں تو الگ ہو جائے،
سچی توبہ کریے، قرآن و سنت دی روح کے مطابق عمل کریے۔ تے اللہ سن دو سچے اولیاء اللہ، صحیح العقیدہ، زندہ دل، مردہ نفس، جڑے خواہشات، لذات، شہوات، مال، مشہوری، شغلے، خلق، جھوٹ، حرام، دھوکہ، دغا، فراڈ، ریا، نفاق، نشے، جوئے، ہوس، لالچ، غصے، نفرت، انتقام، حسد، تکبر، بہتان، اللہ دی نافرمانیوں سے نکلے ہوئے لوگ ہیں۔ اور صحیح العقیدہ نے، متقی نے، سرفروش ہے، بت شکن ہے، اخلاص، رضا، صبر، شکر، توکل، قناعت، ورع، فتوح، تفرید، تجرید، زہد، سارد پیکر نے، بدعتاں، رخصتاں، تعویلاں، شیطانی رسم و رواجاں دے دشمن، انہاں سچے علماء و مشائخ دی خدمت حاضر ہو کے سانو چاہیے کہ قرآن و سنت، فقہ، تصوف دا ضروری علم حاصل کریے، انہاں کو نورانی توجہات لئیے، انہیں صحبت مولا دی نعمت حاصل کریے، کیونکہ یہ لوگ اللہ پاک دی نگاہ خواہش ہوندے نے، انہاں تے ہر ویلے اللہ پاک دے فعالی صفاتی ذاتی انوارتی علی یاد برسدے رہندے نے۔ اے وہ سچے اللہ والے جنہاں دیکھ کے اللہ یاد ہوندا، جنہاں نوں دے زیارت نہ گناہ چڑھدے، جنہاں دے صدقے بارشاں برسدیاں، جنہاں دے صدقے مریضاں نوں شفاواں ملدیاں، جنہاں صدقے آفات و بلیات ٹلدیاں نے، تے انہاں کو اخذ فیض کریے۔ زندہ اللہ والے ہون انہاں کو بھی جڑے دنیا تو پردہ کر گئے ہیں، وہ بھی اللہ والے اپنی قبراں وچ زندہ رہیں، انہوں کو بھی اخذ فیض کریے۔ پھر اپنے پیر و مرشد کے اسم اعظم دا ذکر قلبی حاصل کریے، انہوں کو اپنے اندر نوری جاگ لوائیے، الف اللہ چمبے دی بوٹی لوائیے، یعنی توحیدی محمدی نور نسبت اپنے دل چلکا کروائیے، تاکہ دل دا تعلق بے واسطہ پیران سلسلہ نبی پاک دے قلب دے ذریعے اللہ سونے نہ ہو جائے، تاکہ اسی راہ مولا دا مسافر بنیے، تلاش مولا چ لگی ہے۔ نماز عشق نیت کے خدا مست ہو رہی ہے، جو ڈاکٹر علامہ اقبال فرمان دے، درویش خدا مست شرقی ہے نہ غربی، گر میرا دلی نہ صفحہ نہ سمرقند۔ خدا نے پھر سے بھیجا پیغام اپنے بندوں کو، کنز مخفی ہوں کوئی مجھے تلاش کرے۔ پھر اپنے پیر و مرشد زیر نگرانی مصروف ریاضت و مجاہدات، مراقبات، اسباق کے قرب و ولایت کریے، کیونکہ نبوت دا بوا بند ہو چکا، ساڑھے پیارے نبی آخری نبی ہے، ولایت دا بوا کھلا ہے۔ ولایت دا آخری کمال ہے دیدار مولا۔ سانو چاہیے نور عمل قرآن و سنت اپنے اندر نورانی کریے، اپنے ظاہری حواس معطل کریے، تاکہ باطنی بیدار ہون۔ جدے بارے ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماندے ہو، دید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کر ہے، دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی۔ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ دل دیاں اکھاں منگ، کیونکہ اللہ سنن دا دیدار دل دیاں اکھاں نہ ہوندا۔ ساڑھے جسم چونکہ ٹائم سپیس کسے شکل ماضی حال و مستقبل دا قیدی ہے، ساڑھے باطنی نوری لطائف عالم امر دے جڑے ساڑھے اندر ہے، صرف انسانوں کو اللہ سونے بخشے ہے، یہ انہاں چیزاں تو آزاد ہے۔ جب ساڑھا اندر نورانی ہوئے گا تے روح باطن سیر و پرواز کردیاں ہویا اولیاء اللہ دی باطنی محفلہ جائے گی، شریک ہوئے گی، لوح محفوظ دا مطالعہ کرے گی، عالم مثال، عالم برزخ، عالم ملکوت، جبروت، لاہوتیاں سیراں کرے گی، سیر اور روحی سیر کردے ہیں، سیر قدمی کردے ہیں، حقیقت صلوات تک رسائی حاصل کرو۔ اس تو گے سیر نظری ہے، سیر اللہ، سیر فی اللہ، سیر من اللہ دے مزے لے گے، روز نزول دے نظارے لے گے، اور باطن چ اللہ طرف دوڑے گے، جدے بارے قرآن کریم کی رب نے فرمایا ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ طرف۔ اور جدوں باطن سیر و پرواز کرتے ہیں کہ چہری مسوا صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے گی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد حضوری خدا جا کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کرو، جڑا ساری زندگی دا مقصد ہے۔ قرآن کریم کی رب نے فرمایا سورہ نساء دے اندر جڑے اللہ سبحانہ دا دیدار دی تمنا آرزو رکھ دے، انہوں نے اللہ سبحانہ دا دیدار ضرور ہوئے گا، تو اللہ سونا ہر چیز تے قادر ہے۔
جنوں جدوں جتھے چاہے اپنا دیدار کرائے، دنیا چ کرائے آخرت چ کرائے۔ تے سچے اللہ والے اللہ سونے دا دیدار کرتے رہندے ہیں، کر رہے نے، کردے رہے نے تے کردے رہن گے۔ قرآن کریم کی رب سونے فرمایا اللہ ربک منتہا، انسان تیری منزل تیرا رب ہے۔ اللہ دی بارگاہ تک رسائی انسان دی فطرت، اللہ سونا انسان دی حقیقت ہے۔ خود قرآن کریم کی رب سونے فرمایا میں اول بھی آخر بھی ظاہر بھی باطن بھی، اللہ نور السماوات والارض۔ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرما دیا آدم کو خدا مت کہو، آدم خدا نہیں لیکن خدا کے نور سے آدم جدا نہیں۔ عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ آدم کا مقام پر ہے، چرخے نیلی فام سے منزل تیری، ستارے جسی گردے راہ وہ کارواں تو ہے۔ ان اللہ والے دے بارے ڈاکٹر علامہ اقبال فرما دے مقام فقر کتنا بلند ہے، شاہی سے روش کسی کی قدایا نہ ہو تو کیا کہیے۔ نہ پوشن خر کا پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھن کوئی ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ نہ تخت و تاج میں ہے، نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے۔ قرآن کریم کی رب سونے فرمایا میں تھوڑی شاہ رگتوں میں نیڑے ہیں، میں تھوڑے نفساں جا تجھے کیوں غور نہیں کر رہے؟ تو جدھر رخ کرو فسما وجہ اللہ، ادھر اللہ کا رخ ہے، وہ ماں کو میں تھوڑے نال ہے۔ بقول شاعر کے نہ مسجد وچ نہ مندر وچ لب رب نو اپنے اندر وچ۔ حضرت بابو شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرما دے رب اساں تو وکھ نہیں پر دیکھن والی اکھ نے۔ حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ میٹھن والے فرما دے یار تا تیرا تیرے اندر وسدا، تینوں ایویں پین کو لکھے غلام فریدا وہ یار دے مریے سن دیکھے یا نہ دیکھے۔ سن چاہیے قلب ذات مولا ڈب کے نماز عشق نیت کے عشق نگر چ داخل ہو جائے۔ جویں حضور میاں محمد بخش کڑی شریف والے فرما دے نے کہ ہر دم ذکر سجن دے اندر کل جہان پلاونا، دل جانی دیش کے کولوں اپنی جان روڑاونا۔ دوئے جہان پلائے دل تھی خبر نہ رہے احوالوں، تے رانجے وچ سما محمد چھٹی ہیر جگالوں۔ اللہ سن دی بارگاہ دے دی کہہ رہے ہیں دعا کہ اللہ سن ہستا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کامل معجز مسکین انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات دا صدقہ ہستا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کامل معجز مسکین انسان ساڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما، توبہ نصوح توفیق عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضور یاد دار عطا فرما۔ اللہ نبی وارث اللہ بس باقی حوث وما علینا الا البلاغ۔